کوکنگ آئل ہے آپ کے سامنے, ایک ہے دیسی گھی. وہ دیسی گھی میں اتنے ڈرامے شروع ہو گئے ہیں. ابھی کیا میں ٹاپک سے ہٹ رہا ہوں یار, اب تھوڑا سا صحت کی بات کرنے دو, آپ کے فائدے کی بات ہے. دیسی گھی بھی عجیب عجیب لوگ کہتے ہیں ڈبہ کھولا ایک دم خوشبو کے بھبو کے, دیسی گھی. او بھائی ایسنس ڈالا ہے اس میں خوشبو کے لیے, الگ سے کیمیکل ڈالا ہے. اپنے باپ دادوں سے پوچھو, اتنا تو چرنے والی گائے کے گھی میں خوشبو نہیں آتی تھی. ہر چیز میں 2 نمبری یار, خدا کا خوف نہیں ہے. کھولیں گے نا دراصل, لگائیں گے ایسی خوشبو ہے, بھائی کیا کر رہا ہے. اگر تم نے کچھ ڈالا ہے اس کے اندر خوشبو کے لیے تو لکھ دو نا ڈبے پہ, جھوٹ کیوں بول رہے ہو. دیسی گھی وہی ہے, بھینس سے دودھ نکالا, مکھن نکالا, گرم کر کے گھی بنایا, یہ ہے دیسی گھی. اچھا دودھ بھی بڑے ڈرامے ہیں دودھوں میں. 2 دن نا, میں پتا ہے ابھی پچھلے 2 دن بیماری کی حالت میں بھی 2 دن پھرتا رہا ہوں دیسی گھی کی تلاش میں. آپ کہو دیسی گھی 2 دن تک مفتی صاحب کو نہیں ملا, خالص گھی واقعی نہیں ملا. ہو سکتا ہے اب دکان والوں کے فون آئے, مفتی صاحب ہمارے پاس ہے دیسی گھی. اور بھائی دیسی گھی کی جو میری نظر میں ڈیفینیشن ہے وہ الگ ہے, آپ کی نظر میں بولو الگ ہے. آپ جس کو دیسی گھی کہہ رہے ہو, ہم اس کو دیسی گھی ہے, دیسی نہیں ہے وہ. جلدی سے ٹاپک کر کے نا پھر بات ہو گئی ہے. تو پہلی بات یہ کہ آپ گائے کو کھلا کیا رہے ہو. گائے کی جو نیچرل غذا ہے وہ تو گھاس ہے, ہرا ہے. آپ ونڈے شنڈے اور پتہ نہیں کیا کیا اس کے نام رکھے ہوئے ہیں. پہلی بات, خالص آسٹریلین گائے جو ہے اس کا دودھ گائے کا دودھ نہیں ہے گائے کا دودھ ہی ہے. وہ دودھ نہیں ہے جو ہماری دیسی گائے کا دودھ ہے. دونوں میں بہت فرق ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ گائے میں کچھ منرلز ہوتے ہیں جس کی وجہ سے اس کے دودھ کا رنگ پیلا ہوتا ہے. آسٹریلین گائے کے دودھ کا رنگ وائٹ. ان کمبختوں نے کراسنگ کر کے کراس بریڈنگ کر کے گایوں کی نسلوں کی بیڑا غرق کر دیا ہے. تو دودھ زیادہ ہوگا اس کا, کریم بھی زیادہ ہوگی یا پتلا ہوگا جو بھی ہوگا, لیکن دودھ زیادہ ہوگا, کوالٹی اس کی اچھی نہیں ہوگی. کوالٹی ہماری دیسی گائے کی اچھی ہوتی ہے. بہت معذرت چاہتا ہوں, میں آج ٹاپک سے ہٹ گیا, لیکن اس کو کمپلیٹ کر کے پھر ہم آگے چلتے ہیں. دیکھو حدیث میں گائے کے دودھ کی فضیلت ہے, اس کا مطلب یہ ہمارے مذہب کا بھی کسی حد تک ٹاپک ہے. لیکن کون سی گائے کی نبی نے فرمایا ترم فی الارض, جو زمین میں چرتی ہے. آسٹریلین گائے کا دودھ بیکار, بالکل وائٹ کلر کا ہوتا ہے. میں نے گائے پالی تھی نا, ایک صاحب نے کہا مفتی صاحب میں بھی آپ کی گائے کا دودھ لے جایا کرتا تھا, اتنا اچھا گھی پیلا یلو کلر کا, پھر پتہ نہیں آپ کی گائے کا دودھ کا گھی بھی وائٹ ہو گیا اور گائے کا دودھ بھی کیا ہو گیا, وائٹ ہو گیا. میں نے کہا مجھے پتا ہے ہو گیا تھا, وجہ اس کی ایک ڈاکٹر صاحب کے مشورے پر میں نے اس کو ونڈے پنڈے کھلانا شروع کر دیے تھے. وہ ڈاکٹر نے تو میری خیر خواہی میں مشورہ دیا کہ دودھ کی کوانٹٹی بڑھ جائے. کوانٹٹی بڑھے گی, کوالٹی کیا ہو جائے گی, خراب. تو دیسی گھی کا مطلب وہ ہوتا ہے جو ونس اپون اے ٹائم ہمارے باپ دادے کھایا کرتے تھے. ونس اپون اے ٹائم بولو ہمارے باپ دادے کھائے. نمبر 1 گائے بھی دیسی ہو. نمبر 2 کھاتی بھی کیا ہو, دیسی, یعنی گھاس کھاتی ہو. نمبر 3 اس گائے کو دھوپ بھی ملتی ہو, چلتی پھرتی بھی ہو. ان تمام شرطوں کے بعد جا کے جب دودھ نکلے گا اور پھر اس دودھ سے گھی نکلے گا, از کالڈ دیسی گھی. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ اس میں کوئی خوشبو کے لیے ایسنس نہ ڈالا ہو. خیر ہم کہاں نکل لیے. لیکن یہ والا گھی بہت کم مارکیٹ میں مل رہا ہے, ہو سکتا ہے کسی کے پاس ہو, میں کسی کا انکار نہیں کرتا. لیکن گھی کے نام پہ منجن بہت زیادہ بک رہا ہے ڈبوں میں. کیا خیال ہے, بک رہا ہے کہ نہیں بک رہا؟ اور کمپنیاں جو دودھ بیچ رہی ہیں اس پر تو ہم ایمان لے کر آئے ہیں کہ یہ دودھ ہے. باقی اس دودھ کا جو بیڑا غرق کیا جاتا ہے, گائے سے نکلنے کے بعد اس کو پکایا جاتا ہے, اتنی ہیٹ پہ اس کو گرم کیا جاتا ہے, پھر اس میں کچھ کیمیکل ملائے جاتے ہیں, جو بیڑا غرق ہونا تھا وہ. ہاں اس میں یہ ہے کہ کچھ کمپنیاں اچھی ہیں, ان کا دودھ کم نقصان دہ ہے, کچھ کا زیادہ نقصان دہ. ایک نقصان تو ڈاکٹروں سے ہم نے سنا ہے, آپ کہہ سکتے ہیں وہ سب آپ کا ٹاپک نہیں ہے, لیکن ڈاکٹروں کا تو ہے نا. ڈاکٹروں سے ہم نے سنا ہے کہ کینسر میں ان
ان ڈبے اور پیکنگ کی چیزوں کا بہت بڑا دخل ہے. جو کینسر پھیل رہا ہے نا, جو پیکنگ کی چیزیں ہم کھا رہے ہیں نا, اس میں بہت بڑا دخل ہے. میرے بھائی گوشت بھی اچھا پیکنگ کا نہیں ہے, گوشت بھی وہ اچھا ہے, جاؤ ذبح کرو اور کھا جاؤ. جانور کاٹو اپنے مبارک ہاتھوں سے. یا قصائی کوئی ایسی جگہ ہیں, ہم نے دیکھا ہے روزانہ جانور آتا ہے کٹتا ہے اور قصائی شام تک سارا گوشت بیچ کے فارغ ہو جاتا ہے. اچھا اس میں بھی ایک ڈرامہ ہے. بعض دفعہ قصائی وہ گائے لے کر آ رہا ہے جو سارا دن کچرا کھاتی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جانور کا گوشت کھانے سے منع کیا جو گند بلا کھاتا ہو. اب میں آپ کو وہمی نہیں بنا رہا, آپ چپکے سے قصائی سے گوشت خرید کے لا کے کھا لیا کریں, حلال حرام کا مسئلہ نہیں ہے. لیکن جب میرے سامنے یہ کہا کرو نا کہ یہ خالص گوشت ہے, تو پھر بہت سوچ سمجھ کے کہا کرو. آپ جس کو خالص سمجھ رہے ہوتے ہو وہ ہمارے معیار پہ خالص بولو نہیں ہوتا. کچرا چننے والی جو جانور, کچرا کھانے والے جو جانور ہوتے ہیں نا, آپ نے دیکھا ہوگا کچرا کھا رہے ہیں, تھیلیاں بھی کھا رہے ہیں, گند بھی کھا رہے ہیں, سڑے ہوئے پھل بھی کھا رہے ہیں. ان جانوروں کے گوشت میں اس کے اثرات آتے ہیں. جانور وہی اچھا ہے, گائے کی خوراک گھاس پھوس ہے بھائی, اس کو گھاس کھانے دو خدا کے بندو, یا پھلوں کے چھلکے کھلا دو اس کو. اتنی کیا کیا کھلایا جا رہا ہے. ایسے ایسے جانور قربانی کے لیے تیار ہوتے ہیں کہ آپ اپنے باریک سے لڑکے کو ڈال دو وہاں, بولا یار اس کو یہ تیار کر دے تو. بعض لڑکے کراچی کے اتنے باریک دبلے پتلے, میرا بھانجا ہے نا بہت باریک سا, میں ایک فارم ہاؤس گیا, وہ بیل تیار ہو رہے ہیں قربانی کے لیے موٹے, ان کو بیلوں کو دیسی گھی آلو ٹھوسا جا رہا ہے, ان کے ٹھوسا جا رہا ہے. وہ نہیں کھا رہا, کہہ رہے نہیں کھا, تیرا باپ بھی کھائے گا, کیونکہ اس نے بیچنا ہے اس کو موٹا کر کے. بتاؤ اس کا گوشت کسی کام کا رہے گا؟ کسی کام کا گوشت نہیں ہے. کھڑے کھڑے کھلائے جاؤ. تو میں اپنے بھانجے کو لے گیا, میں نے کہا یار اس کو بھی پال دے یار, تو کتنے پیسے لے گا؟ 1 سال کے لیے تمہارے حوالے کر رہا ہوں, پیسہ بتا خالی تو. اس کو ایسا بنا دے. بن جاتے ہیں, بندے بھی بن جاتے ہیں, وہ بنا دے گا یہی چیزیں کھلا کھلا کے ٹھوس کے گول, لیکن نہ چلنے کے قابل, بولو دماغ بالکل غبی. تو وہ جانور ہوتا ہے جو چلے پھرے چرے, وہ اتنی جلدی بڑا نہیں ہوتا. خیر, تو میں اس لیے یہ کہہ رہا تھا کہ اس زمانے میں اگر کوئی شخص کہہ رہا ہے نا ہم خالص مال بیچتے ہیں, تو آپ اس کو بولا کرو کہ جھوٹ بولنے پر میں آپ کو سلوٹ کرتا ہوں, بہت خوشی ہوئی آپ نے جھوٹ بولا. پوری بات بتاتا کوئی نہیں ہے, یہ اللہ کا شکر ہے مجھے بتا دیتے ہیں تھوڑا سا, لوگوں کے دل میں, جن لوگوں کے دل میں محبت ہے وہ بتا دیتے ہیں, اچھے لوگ ہیں. میں 1-2 جاننے والوں کے پاس گیا, میں نے کہا دیسی گھی خالص ہے, انہوں نے کہا خالص ہے, لیکن ونڈا کھلا رہے ہیں گائے کو, تو اس لیول کا نہیں ہے مفتی صاحب جس لیول کا آپ سمجھ رہے ہو. اچھے لوگ ہیں الحمدللہ, مجھے خوشی ہوئی کہ چلو یار جو جتنی بات ہے اتنی بتا دی. تو خیر, دیسی گھی کھایا کرو, خدا کی قسم بہت خاندانی چیز ہے, بہت خاندانی چیز ہے. تو بچوں کو کھلایا کرو, ایسے ٹماٹر ہو جائیں گے لال ٹماٹر. خیر, تو میں جو اصل بات کر رہا تھا وہ یہ کر رہا تھا کہ کمپنیاں پیکنگ کی چیزیں بیچ رہی ہیں, ڈاکٹر کہہ رہے ہیں اس میں صحت کو نقصان ہے, لیکن کوئی مفتی ان چیزوں کو حرام کہہ سکتا ہے؟